کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں یہ کہہ کے کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہہ کے کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگری ہیں قاسم نیریاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں غربت شبیر پہ یوں بے کسی روتی رہی غربت شبیر پہ یوں بے کسی روتی رہی موت ماتم کر رہی تھی موت ماتم کر رہی تھی زندگی روتی رہی غربت شبیر پہ یوں بے کسی روتی رہی وقت ذبح شاہ سے زینب کی جب نظریں ملی وقت ذبح شاہ سے
زینب کی جب نظریں ملی بھائی بھی روتا رہا بھائی بھی روتا رہا ہمشیر بھی روتی رہی غربت شبیر پہ یوں بے کسی روتی رہی کاٹ کر شبیر کا سر ہاتھ میں خنجر لیے کاٹ کر شبیر کا سر ہاتھ میں خنجر لیے شمر تو ہنستا رہا شمر تو ہنستا رہا بنت علی روتی رہی غربت شبیر پہ بے کسی روتی رہی ساتھ لے آئی جگر اکبر کا نیزے کی علی ساتھ لے آئی جگر اکبر کا نیزے کی علی مائسی منظر پہ ساری مائسی منظر پہ ساری زندگی روتی رہی غربت شبیر پہ بے کسی روتی رہی رن میں جب غازی گرا بن بازوں کے خاک پر رن میں جب غازی گرا بن بازوں کے خاک پر ہاتھ پہلو پر رکھے ہاتھ پہلو پر رکھے بی بی کوئی روتی رہی قبر پر اصغر کی ماں نے جانے کیا وعدہ کیا قبر پر اصغر کی ماں نے جانے کیا وعدہ کیا عمر بھر وہ دھوپ میں عمر بھر وہ دھوپ میں بیٹھی رہی روتی رہی شمر چادر لوٹ کر کہتا تھا غازی کو بلا شمر چادر لوٹ کر کہتا تھا غازی کو بلا سر جھکائے فاطمہ کی سر جھکائے فاطمہ
اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اسلام و مسلمین کی فتح و نصرت، کفار و منافقین کی نیست و نابودی، خانے، ماتمی جلوس، ہزارات مقامات مقدسہ کی حفاظت، علماء، بزرگان دین، مراجعین کی حفظ و سلامتی کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آج بھی جو پردے غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے، ان کے ظہور کی تاجیل کے لیے، ان کی حفظ و سلامتی کے لیے، ہمارے امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں، اس کے لیے بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، صدق الله العلي العظيم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خدایا خدا بندہ پروردگار مومنین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین اس سینٹر و مرکز میں عزاداری سید الشہداء کے لیے زحمتیں کر رہے ہیں، میرے اللہ والنٹیئر مومنین مومنات سب کی ان کاوشوں و زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما۔ خدایا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ بحق کے چہاردہ معصومین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء و خانوادہ سید الشہداء، چند دنوں سے گفتگو کا سلسلہ ہدایت کے عنوان سے چل رہا ہے کہ جس کی پل پل اور لحظہ بلحظہ ہمیں ضرورت ہے۔ ایک چیز کہ جو اور مہم ترین چیز کہ جو انسانی ہدایت میں، انسانی کامیابی میں مین رول اور کردار ادا کرتی ہے اور انسانی کامیابی کو 100% اور یقینی بناتی ہے، عزیزان، وہ انسان کی زندگی میں علم و معرفت اور بصیرت کا ہونا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی میں علم و معرفت اور بصیرت نہیں ہوگی، یہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ اس کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ اس کی آخرت، کیونکہ دنیا میں بہت ٹائپ کی کامیابی ہی، دنیاوی اور اخروی دونوں، نہ کہ ایک کامیابی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ لطف و کرم کرے اور اس کے پاس ایک بہت اچھا بزنس آ جائے، مالی طور پر فائنانشلی اس سے کوئی مشکل نہ رہے، لیکن وہیں پر اگر وہ اخروی اور مانوی اور دینی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہاف
انسان جو ہے حتیٰ اس کو کامیابی بھی نہیں کہا جا سکتا. تو حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد جتنا فنانشلی اور مالی طور پر سٹرونگ ہے اتنا ہی ایمانی اور عقیدتی اور بصیرتی طور پر بھی اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے. آپ آئیں اور نگاہ کریں, یہ اتنا مہم ترین موضوع ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کے اوپر تاکید کی ہے اور روایات بھی اس کے اوپر تاکید کر رہی ہیں کہ ایک مومن بامعرفت ہونا چاہیے, ایک مومن اہل علم ہونا چاہیے, ایک مومن بابصیرت ہونا چاہیے. آپ آئیں تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں, جہاں کہیں تاریخ اسلام کے اندر اسلام پہ ضربہ لگا ہے, اسلام میں مشکلیں آئی ہیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, عدم بصیرت تھی, لوگوں کے پاس بصیرت کا نہ ہونا تھا. جہاں کہیں بھی دشمن نے آ کر مومنین اور مسلمین اور تشیع کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگائی ہے, اس کے پیچھے بصیرت کا نہ ہونا تھا. آپ آئیں, علم اتنا مہم اور ضروری ہے انسانی بقا اور کامیابی کے لیے کہ حتیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب پر پہلی وحی ہی علم کی کر رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے میرا حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے, وہ رب کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق, کہ جس نے انسان کو ایک علق اور ایک لوتھڑے سے خلق کیا ہے. آپ آئیں اور اس طرح دوسری آیات مجیدہ کی طرف اگر آپ آئیں نگاہ کریں, حتیٰ انبیاء کی بعثت کو بھی علم قرار دیا جا رہا ہے, بصیرت اور آگاہی قرار دیا جا رہا ہے. ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا ٹاپک کہ جو دونوں طرف سے قطعاً ایسا نہیں. جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں اور چند عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں, دو چیزیں اس کے اندر بہت مہم اور ضروری ہوتی ہیں. ایک تو قطعاً خطاب جو ہے وہ میل کو نہیں ہوتا, میل و فیمیل جو آزادار آئے ہوئے ہیں سب کی طرف خطاب ہوتا ہے. اور دوسرا اسی چیز کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ آپ کو وہ بات آپ تک پہنچائیں, پہلا مخاطب ہماری اپنی ذات ہوتی ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کو لینا ہے اور دیکھنا ہے, اور ہم زیادہ محتاج رہیں کہ ان چیزوں کے اوپر جائیں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کریں. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, پہلی وہی علم و معرفت کی اپنے حبیب پہ ہو رہی ہے. اور آپ آئیں دیکھیں اتنا مہم ہے یہ علم و معرفت اور یہ بصیرت کہ 40 ایئر تک اپنے حبیب کو کہا جا رہا ہے چاہے میرا حبیب ابھی رسالت کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کہتے تھے ادبنی ربی 40 سنہ, میرے رب نے مجھے 40 سال تک علم و معرفت اور ادب کے ساتھ آراستہ کیا ہے. 40 سال تک مجھے مزین کیا ان چیزوں کے ساتھ. اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو پھر وہ معرفت کے سمندر دیے ہیں, اور علی دروازہ نبوت کا اور رسالت کا وہ پہلا شاگرد ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایک باب علم علی کو تعلیم دیتا تھا. علی کی معرفت اس بلندی پہ تھی کہ پھر اس ایک باب میں سے 1000 باب علی ابن ابی طالب نکالتے ہوئے نظر آتے تھے. اور اسی لیے کسی عالم دین نے کیا پیاری بات کی ہے, اس نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جبرائیل امین 1000 مرتبہ وحی لے کے پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا ہے, فار ایگزامپل اگر 1000 مرتبہ جبرائیل امین وحی لے کر اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے تو کہا 2000 مرتبہ وہ علی ابن ابی طالب سے ملا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا رسول نے خود تو کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے, جس کو بھی دروازے سے آنا ہے آئے گا بھی صحیح اور جائے گا بھی صحیح. اس لیے تو جبرائیل کہتا ہوا نظر آتا تھا جب بھی علی ابن ابی طالب پہ نگاہ پڑتی تھی, کہا یا رسول اللہ, کھڑا ہو جاتا تھا. پیغمبر پوچھتے تھے جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا آپ کو نہیں دکھتا, میرا استاد آ رہا ہے, میرا استاد آ رہا ہے. اور پھر وہاں پر پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا مطلب, کیسا استاد؟ کہا یا رسول اللہ عالم نور اور عالم عرش پہ جب ایک مرتبہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا تھا اے جبرائیل من انا ومن انتا, میں کون ہوں اور تو کون ہے, تو میں وہاں پر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, میں یہی جواب دے رہا تھا انا وانت انتا, میں ہوں تو ہے. کہا جبرائیل جواب دے, من انا ومن انتا, میں کون ہوں اور تو کون ہے. میں نے وہی جواب دہرایا تھا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میری دائیں طرف سے ایک نور نمودار ہوا تھا اور مجھ سے کہا تھا اے جبرائیل یوں جواب نہ دے بلکہ یوں جواب دے, اے میرے پروردگارا انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل, تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد ذلیل ہوں. اس دن سے لے کر آج تک علی ابن ابی طالب میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. عزیزان محترم, علم و معرفت کی بات ہے, یہ وہ دروازہ ہے. اس لیے تو فرمایا گیا, آپ آئیں آل بیت کی روایات کی طرف دیکھیں یا امام حسین کی روایات کی طرف دیکھیں, فرمایا بنا عرف اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت ہوئی, بنا عبد اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی, بنا وحد اللہ, ہمارے ذریعے اللہ کی توحید بیان ہوئی.
فرمایا لولانا ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے اس کی معرفت نہ ہوتی، لولانا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی۔ اسی لیے تو مصری الازہر یونیورسٹی کے جو مین چانسلر تھے، جب اس نے لکھا تھا کتاب، جب اس کے پاس آیت اللہ بروجردی نے صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو اس نے پھر کومنٹس کیے تھے، اس نے یہ کہا تھا دنیا اسلام ایک دادے کی اور ایک پوتے کی دو چیزوں میں مرہون منت ہے، کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے دنیا کو توحید سمجھ نہ آتی، اگر علی ابن الحسین نہ ہوتے دنیا کو دعا مانگنے کا طریقہ پتہ نہ چلتا۔ صلوات پڑھنے مل کے سب ایک مرتبہ۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، معرفت بہت ضروری ہے عزیزان محترم، علم بہت ضروری ہے، بصیرت بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے، جہالت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ ہے، اور پھر اپنے حبیب پہ قرآن مجید میں وہی ہو رہی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرا حبیب اپنی امت کو بتا دے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہی ہو رہی ہے، بتا دو ان کو کہ ہم نے تمام انبیاء کو اسی مقصد کے لیے تو بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہاں پر یہ کہا جا رہا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ہے جس نے امت کے اندر رسولوں کو بھیجا، اور آئے رسول تجھے بھیجا، جس کا کام یہی ہے کہ وہ قوم کی تربیت کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے، اور انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہاں پر بھی انبیاء کی بعثت کو علم کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی کیا خدا نہ خواستہ خدا بیٹھ کر ایسے نبیوں کو بھیجے جا رہے ہیں کہ نبی جائیں لوگوں کے پاس رہ کر ٹائم سپینڈ کریں اور واپس آ جائیں، ایک پرپس لے کے آئے ہیں۔ اگر نبی آ چکا ہے، اس کا لٹریچر آ چکا ہے، اللہ کا دین پہنچ چکا ہے، اب نبی اپنا کام کر چکا ہے، اب میں نے اپنا کام کرنا ہے، مجھے ان چیزوں کے اوپر معرفت حاصل کرنی ہے، اور مجھے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے عمل کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے۔ عزیزان محترم، بخدا آپ آئیں ائمہ کی تاریخ کو دیکھیں، خود واقع کربلا امام حسین کی شہادت اور ہمارے باقی تمام ائمہ کی شہادت کہ مختلف ریزنز میں سے ایک ریزن اور ایک وجہ عدم بصیرت اور معرفت کا نہ ہونا ہے۔ لوگوں کا اہل بیت کے دروازے سے دور ہو جانا اور اہل بیت کو تنہا چھوڑ دینا، مختلف اور طریقوں میں سے ریزنز میں سے ایک بگ جو ریزن اور بڑا اس کی وجہ ہے وہ معرفت کا نہ ہونا ہے، وہ بصیرت کا نہ ہونا ہے، وہ علم اور آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے اور اللہ کے ولی کو انہوں نے جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آپ آئیں دیکھیں، اسی لیے تو یہ جہالت آ گئی تھی، کیونکہ علم کے مقابلے میں بالکل جہالت آتی ہے، علم اس کے مقابلے میں جہالت۔ جتنے بھی واقعہ کربلا سے پہلے کی طرف آپ چلے جائیں، یعنی پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے لے کر یہ جو 50 سال کا بیچ میں وقت گزرا ہے، یا پھر اس کے بعد سے لے کر آپ آئیں اگر ائمہ کی زندگی کی طرف آپ نگاہ کریں، اس میں جنہوں نے اہل بیت سے وہ حکومت لی ہے، اہل بیت سے وہ مسند چھینی ہے، انہوں نے مین کام کون سا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ مسند اپنے پاس رکھنی ہے، یہ حکومت اپنے پاس رکھنی ہے، تو رکھنے کے لیے ایک مین چیز جس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھنا پڑے گا۔ جتنے لوگ جاہل ہوں گے اتنی دیر ہم زیادہ حکومت کر سکیں گے۔ یہ فارمولا ہے پوری دنیا میں لوگوں کا، آپ جتنا لوگوں کو الٹریٹ رکھو گے اتنی زیادہ دیر تم ان کے سروں پہ حکومت کر سکتے، کیونکہ کوئی جانتا نہیں اور کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہے۔ حتیٰ آپ کے سامنے امیر شام جب شام میں ایک میل کو فیمیل بنا دیتا ہے، کیمل کے میل کو فیمیل بنا دیتا ہے، اور ایک فیمیل کو تو آگے سے اٹھ کر کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دکھ نہیں رہا یہ فیمیل ہے، اور اس کا جو ہے وہ بیچارے کا اونٹ کو ہوا ہے، تم کیا؟ لیکن وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا جاتے، کوئی آگے بولنے والا نہیں۔ وجہ کیا تھی عزیزان محترم؟ یہ ساری چیزیں تھی۔ معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عزیزان میری اور آپ کی معرفت کے لیے، میری اور آپ کی بصیرت کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی ہے۔ آپ جائیں زیارت اربعین اٹھائیں، امام صادق علیہ السلام نے زیارت پڑھی، اس کا ایک جملہ ہے جو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، بخدا اتنا ڈیپ ہے وہ جملہ کہ جس کے ایک ایک لفظ پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہاں آپ جائیں، امام نے کیا کہا ہے؟ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام یوں امام حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار کو خطاب کر کے، اے پروردگارا، یہ جو صاحب قبر، یہ جو ادھر اس قبر میں سویا ہوا ہے کہ جس کے بدن کے ٹکڑوں کو ملا کر اس کو دفن کیا گیا ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، بذل کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اس نے تیرے دین کی بقا کے لیے
بذل خرچ کرنے کو کہتے ہیں. مہجہ جگر کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. بذل مہجتہ فیک، اس نے تیرے دین کی بقا کے لیے، اس نے معرفت کے لیے، اس نے علم اور آگاہی کے لیے لوگوں کے لیے اپنا خون جگر دیا ہے، خون جگر دیا ہے. وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ. خون جگر دیا امام حسین علیہ السلام نے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر اور ضلالت سے نکال کر علم اور معرفت کے نور میں لے کر آئے. دیکھیں آج وہ مومنین عزیزان محترم، ہر وہ چیز جو امام حسین کی عزاداری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہر وہ چیز جو امام حسین کی عزاداری کے ساتھ مربوط ہے، اس میں سے سب سے مہم ترین چیز کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے زخموں پہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرہم کا کام کرتی ہے، وہ یہی معرفت ہے. معرفت کا نہ ہونا یہ ساری چیزیں بنی تھی کہ جس کے بعد یہ مشکلیں پیدا ہوئی. آئیں اس معرفت کو زیادہ کریں، آئیں اپنے اندر علم کی جو ہے وہ شمع کو روشن کریں. جن چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ انسان آئے جن کو پوچھے. قرآن مجید نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ دیا کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے جاؤ ان کے بارے میں سوال کرو. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے ہو جا کر اہل ذکر سے پوچھو، اپنے آپ کو جاہل نہ رکھو. اللہ کے رسول کی حدیث سے فرمانے لگے اگر میری امت میں 6 چیزیں نہ ہوتی لَصَارُوا صَالِحِينَ كُلُّهَا، سب کے سب نیک ہو جاتے، سب کے سب کامیاب ہو جاتے اگر 6 چیزیں نہ ہوتی. ان میں سے 6 پہ جاؤں گا تو میرا موضوع چلے، ایک چیز اس میں سے فقط بیان کرنی. پہلی چیز جو فرمایا میری امت میں ہے جس کی وجہ سے میری امت پیچھے رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے میری امت آگے نہ جا سکی، دین و دنیا میں کامیاب نہ ہو سکی. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا القناعۃ بالجہل، جہالت پہ راضی ہو جانا. القناعۃ، قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کنٹینٹمنٹ. یہ اس کو جو ہے وہ قناعت ہم کہتے ہیں. یہ کنٹینٹمنٹ قناعت ہے. قناعت بری چیز نہیں ہے، قناعت اچھی چیز ہے. دنیا کو اگر لیا جائے، مال دنیا کو رنجو تو قناعت اچھی ہے. انسان کا تھوڑے پہ راضی ہو جانا اچھا ہے. لیکن علم میں قناعت فرمایا نا یہ بہت بری ہے. تمہارے پاس جتنا بھی علم آ جائے پھر بھی کہو کم ہے. عبادت میں قناعت فرمایا 6 چیزیں ہیں میری امت کے لوگوں کے پاس اگر یہ نہ ہوتی لَصَارُوا صَالِحِينَ، سب کے سب نیک ہو جاتے، سب کے سب کامیاب ہو جاتے. اس میں سے ایک جہالت پہ راضی ہو جانا. میرے پاس علم نہیں ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. آپ آئیں، عمر کتنی ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے قرآن انشاءاللہ ہمارا آگے پورا ٹاپک آئے گا، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا. مجھے احکام الہیہ پتہ نہیں ہے، مجھے حلال و حرام محمد پتہ نہیں ہے، نہیں آتا تو کیا ہے کوئی بات نہیں. یہ چیز بہت بری ہے. قناعت، جہالت ٹھیک ہے. عبادی حوالے سے آپ آ دیں. میں نے جو ہے وہ 2 رکعت فجر کی پڑھی ہے، کافی ہے. 2 رکعت مستحب پڑھ لیں، ٹھیک ہے 2 کافی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب نہیں کی ہے. لیکن یار اب تھوڑے پہ تھوڑا مال دنیا میں تو آپ کبھی راضی نہیں ہوتے. بھلے 10 ملین بھی آ جائیں، نہیں ابھی بھی تھوڑا ہے. پرائم منسٹر بنا نہیں، پریزیڈنٹ بننا ہے، پریزیڈنٹ بنا نہیں، ایک ملک کی بادشاہ ہے 2 کی چاہیے. میں نہیں، اس میں قناعت کرو جہاں قناعت کرنی ہے، اور جہاں قناعت نہیں کرنی تھی وہاں میں قناعت کر کے بیٹھ گئے. عزیزاں ان چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے. آئیں اپنی معرفت کو زیادہ کریں، آئیں اس کو. یہ معرفت ہمیں بچائے گی بہت ساری چیزوں سے، معرفت ہمیں بچائے گی مختلف چیزوں سے. فرمایا 3 چیزیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. آج کل 2 ہیں، ویسے 3. اس کے پاس اچھی ہیلتھ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اور اس کے پاس علم بھی ہو. اب علماء کہتے ہیں کہ جو مال ہے، فار ایگزامپل ہر بندے کی خواہش ہے اس کے پاس مال ہو. مال کب فائدہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں مال تب فائدہ دیتے ہیں جب ہیلتھ ہو. اگر آپ ملٹی ملینئر ہیں لیکن آپ کے پاس ہیلتھ ہی نہیں ہے تو آپ مال کو کہاں خرچ کریں گے؟ آپ کے تو کسی کام کا نہیں ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں 3 دعائیں مانگو خدا سے کو. خدایا جہاں مجھے مال دے وہاں مجھے صحت بھی دے، جہاں مجھے صحت دے وہاں مجھے معرفت بھی دے، وہاں مجھے علم بھی دے. کہتے ہیں کیسے ان کا آپس میں کیسے ریلیشن ہے؟ مال کا، ہیلتھ کا اور علم کا. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال ہے اور ہیلتھ نہیں ہے یہ مال تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اور اگر تمہارے پاس مال بھی ہے اور ہیلتھ بھی ہے لیکن تمہارے پاس معرفت اور علم نہیں ہے کہ ان دونوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، تب بھی پھر وہ دونوں چیزیں تمہارے کسی کام کی نہیں. علم آپ کو بتائے گا اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، ادروائز پھر مال مختلف جگہوں پہ خرچ ہو جائے گا. اور میں نے عجیب روایت دیکھی ہے، امام معصوم سے میں نے روایت دیکھی، فرمایا جس بندے کو خدا مال دیتا ہے اگر وہ مال وہ راہ حلال پہ خرچ نہیں کرتا، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جس بندے کو خدا مال دیتا ہے
اور وہ مال اگر وہ رائے حلال پہ خرچ نہیں کرتا خدا اسی مال کو اس سے حرام پہ خرچ کرا دیتا ہے اور ایسی جگہ پہ خرچ ہو جاتا ہے جہاں پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر معصوم فرماتے ہیں نہ اس کو دنیا میں وہ مال اس کے فائدے میں رہے گا نہ آخرت میں اس کے فائدے میں رہے گا. یوں ہے فرمایا جب بھی تم دیکھتے ہو کسی جگہ پہ کہ ایک اچھی اپرچونٹی تمہارے سامنے آئی ہے کہ تم اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کرو فرمایا پھر سوچ میں مت پڑو حتمن کر دو نہیں تو وہ ایسی جگہ پہ چلا جائے گا خدا اس کو ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں بیٹھ کے پھر تم پچھتاؤ گے اے کاش ادھر خرچ نہ کیا ہوتا اے کاش جہاں نہ ہوتا. کتنے ایسے سارے مومنین ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہیں جن پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابو ہاشم جعفری میرے اور آپ کے 10th امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے تھوڑا شکایتی ذہن تھا اس کا یعنی اس دن تھوڑی شکایت والا ہوتا فقیر ہے 3 ائمہ سے علم لیا ہے حالات اچھے نہیں تھے امام کی بارگاہ میں آئے 2 لوگ بھی بیٹھے تھے جب اور لوگ گئے نا اس سے پہلے کہ یہ امام کو کہے کہ حالات ٹائٹ چل رہے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم جو نعمتیں اب تک تمہیں خدا دے چکا ہے کیا ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ایک بات کی شکایت لے کے آ گئے دیکھنے لگا ہے امام کو دیکھ لیا ابھی تو بات کو زبان پہ نہیں لایا تھا ابھی تو بات دل کی دل میں ہی چل رہی تھی فرمایا اسے امام ہی نہیں کہا جاتا جو دلوں کے راز نہ جانتا ہو وہی تو ہے جو دلوں کے رازوں کو جانے وہی تو ہے جو یہ بھی بتا دے دل میں کیا چل رہا ہے. عزیزان محترم پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہاشم میں تمہیں 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو خدا نے تمہیں دی ہیں جا ان کا شکر ادا کر اور اوروں کو بتا وہ بھی شکر ادا کرے. اے ابو ہاشم جعفری خداوند متعال نے تمہیں علم عطا کیا ہے جس علم کی وجہ سے تو گمراہی کی موت نہیں مرے گا گمراہی کی موت نہیں مرے گا. یہ علم کی نعمت ہے تیرے پاس کہ علم کے ذریعے سے تجھے ہدایت مل رہی ہے. ہدایت سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. اے ابو ہاشم جعفری وہ جو علم خدا نے تیرے لیے دروازہ کھولا ہے اور آل محمد کے خاندان نے اپنے دسترخوان علم پہ تجھے بٹھایا ہے 3 ائمہ نے معرفت اور نور تیرے دل میں ڈالا ہے. اے ابو ہاشم جعفری پہلے اس کا تو شکریہ ادا کر لے پہلے اس کا تو شکریہ ادا کر لے بارگاہ پروردگار کہ علم تجھے ضلالت کی طرف نہیں جانے دے گا علم تمہیں کنٹرول کر لے گا علم تمہیں بچا لے گا علم تمہیں گرنے سے روک دے گا گھاٹی کے اندر سے معرفت لاتا ہے علم. اے ابو ہاشم جعفری دوسری چیز تمہیں بتاؤں جو خدا نے دی ہے. اے ابو ہاشم جعفری خدا نے تمہیں ہیلتھ عطا کی ہے. اے ابو ہاشم جعفری جس کے ذریعے سے تو اس کی عبادت کر کے اپنے درجات بلند کر لیتا ہے. کبھی جائیں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہاسپٹلائز ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں عزیزان محترم جو ہل چل نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے جائیں ان سے پوچھیں 2 رکعت نماز کی قدر کیا ہے. ایت اللہ مرعشی نجفی وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہیں بہت بڑا نام ہے ایت اللہ مرعشی نجفی کا 10 سے 15 ملاقاتیں امام زمانہ کے ساتھ ہیں ان کی اتنا بڑا نام بہت بڑی لائبریری ان کی قوم کے اندر موجود ہے. امام سے ملاقاتیں سارا ہمارے استاد ایک دن بتا رہے تھے کہ جب آقا کے آخری دن تھے میں آقا سے ملاقات کے لیے گیا شعبان کے روزے تھے یا پوری منتخب رمضان تو ملاقات ہوئی وہ مجھے جانتے تھے میں ان کو جانتا تو جب میں اٹھنے لگا ہوں تو آقا رونے لگے ہیں تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی ہے تو مجھے کہنے لگے اے فلانی رونے کی وجہ یہ ہے تجھے پتہ ہے مرعشی نجفی شعبان اور رجب کا روزہ بھی نہیں چھوڑتا تھا. مرعشی نجفی کی ہر نماز رسول کی بیٹی اور امام موسیٰ کاظم کی بیٹی بی بی معصومہ کی بارگاہ میں ہوتی تھی. آج بستر پہ پڑا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. اسی لیے علماء ایک بڑا جملہ کہتے ہیں توجہ چاہوں گا آپ کی سب کے لیے وہ کہتے ہیں جب تک زندہ ہو بہترین کام کر لو اپنی معرفت کو زیادہ کر لو اپنے عمل کو زیادہ کر لو. فرمایا مرنے کے بعد مومن ترسے گا خدایا مجھے اتنا موقع دے دے میں 1 مرتبہ دنیا میں جا کر 1 لا الہ الا اللہ کہہ دوں 1 لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ہو سکتا. 1 لا الہ الا اللہ اس کا کیا مقام ہے 1 ذکر کر سکوں واپس جا کر. عزیزان محترم یہ یوں نہیں ہے موقع ہے ہمارے پاس آئیں اپنی معرفت کو. یہ 2 باتیں اے ابو ہاشم خدا نے علم دیا اس کے ذریعے ہدایت ہوئی تیری اور تو گمراہی سے بچ گیا. اے ابو ہاشم جعفری خدا نے تمہیں ہیلتھ دی ہے کہ جس کے ذریعے تو اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیتا ہے اور آخرت میں اپنا درجہ بڑھا لیتا ہے. اے ابو ہاشم جعفری اس ذات نے تمہیں قناعت بھی عطا کی ہے جس قناعت کے ذریعے سے تو ایک کے در پر ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے اور اس قناعت کی وجہ سے تیری سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے.
ایک ایک نعمت کی طرف امام نے اشارہ کیا. عزیزان وہ لوگ کہ جو خود ہی اس کنٹینٹمنٹ کو اور اسی قناعت کو کم سمجھتے ہیں، امام نے اس کو علم ہو، ہدایت ہو، ہیلتھ کی نعمت کے ساتھ رکھا ہے. امام واقعی یہ نعمت جس کے پاس ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیزان محترم، کہ آپ اپنی حاجات کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں اپنی زبان پر، آپ اپنی حاجات کو علی کل شیء قدیر کی بارگاہ میں پیش کریں، خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کے سامنے اگر آپ اپنی حاجات کو رکھیں گے سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے. کیا کر سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے؟ اس لیے تو معصوم نے فرمایا کہ انسانوں کے سامنے اپنی حاجات کو مت رکھا کرو. دو حالتوں میں سے تیسری نہیں ہوگی، یا تمہاری حاجت پوری کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اگر نہیں کرے گا تو شرمندگی ہوگی. ظاہری بات انسان اس کے گیا اپنا حاجت بھی پیش کی وہ نہیں کر سکا، اور اگر کر بھی دیا ہے تو پوری زندگی اس کے سامنے سر جھکا کے رہو گے. فرمایا اس کے سامنے جاؤ جس کے سامنے حاجت بیان کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ بہترین اعتبار سے عطا کرتا ہے. تو عزیزان ایک چیز جو کربلا والوں کا مہم ترین میسج ہے، جو کربلا کے میسج کی جان ہے، وہ ہے کہ اپنی معرفت کو زیادہ کیا جائے، اپنے علم کو زیادہ کیا جائے، اپنی بصیرت کو زیادہ کیا جائے. علم و معرفت و بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ بنی کربلا میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا. آپ آئیں، ابھی آج کی مجلس آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اندر حضرت عباس سے علمدار کے جو القاب ہیں اور لقب اور کوالٹیز ہیں، اس میں سے ایک لقب نافذ البصیرہ ہے. عباس نافذ البصیرہ ہے. امام کی نالین کے مقابلے میں عباس کائنات قربان کر سکتا ہے، امام کو کبھی پشت نہیں کر سکتا. یہ نافذ البصیرہ اسے کہا جائے. بارگاہ خدا میں مطیع ہے. یہ چیزیں عزیزان محترم، میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں لائے اس کو بیان کروں. میرے اور آپ کے ساتھ ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام فرماتے ہیں ہر ایک انسان کے لیے 4 ٹائپ کی معرفت ضروری ہے. 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے اس کے لیے، نہیں تو وہ ناکام ہو جائے گا. 4 معرفتیں اس کے لیے ضروری ہیں. پہلی معرفت فرمایا ان تعرف ربک، اپنے رب کی معرفت. اس لیے فرمایا اول العلم معرفتہ، ابتدائے علم اور اول علم انسان کا یہی ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، کہ اس کا پالنے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو دنیا میں لے آنے والا کون ہے. افسوس کے ساتھ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کو جانتے نہیں ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی خدا ہے، کیونکہ یا تو ماں باپ نے بول دیا تھا، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں خدا کہاں پر ہے یہ بات. پر میں پہلی معرفت جو ضروری ہے ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان، تیرا رب کتنا عظیم ہے. پھر یوں نہ پہچان بلکہ اس کو اس کی صفات اور کوالٹیز سے پہچان. اللہ کا 99 نام ہے، وہ سب کے سب اس کی کوالٹیز ہیں. دیکھیں عزیزان محترم، فار ایگزامپل آپ کے سامنے کسی بندے کا نام، میں یوں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے سامنے کسی بندے کا نام دیا جائے کہ فلاں صاحب ہے، ادھر ہی وہ آئے اور بیٹھ جائے کہ کون ہے جی فلاں صاحب ہے. ٹھیک ہے تو ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، ہاتھ میں مائک پکڑے اور مائک پکڑ کر کہے کہ جی یہ جو فلاں صاحب ہے نا، یہ نیورو سرجن ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، یہ فلاں آرگنائزیشن جو ہے آرگنائزیشن چلاتے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں، ایسے 4-5 کام بتائیں گے نا. آپ دیکھیں گے ہر بندے کی خواہش ہوگی یار جا کر اس کو ہینڈ شیک کرے، اس کے پاس جائے، اس کے پاس پہنچے. کوالٹیز اس نے اس کو بتا دی کہ یہ بندہ عام نہیں ہے. بھائی اللہ نے اپنے 99 کوالٹیز بیان کی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی مشکل ہو، میرے 99 ناموں میں تیری تمام مشکلات کا حل موجود ہے. تو آ تو صحیح اس نام سے تو مجھے پکار، میں تیری مشکل کو حل کرتے ہوئے نظر آؤں گا. میں 3 چیزیں فقط یہاں پر فقط آپ خدمت میں اشارہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ علیم ہے، ہم کہتے نہیں العلیم، اللہ علیم. ہم دوسرا اللہ کا ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ علیم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ البصیر بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ الحکیم، اللہ وزڈم بھی اور حکیم بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تیسری کوالٹی ہم کہتے ہیں القدیر، اللہ قدیر بھی ہے. اب ہم اللہ کو جانتے، ہم نے اللہ کو مان تو لیا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے وہ خدا ہے، لیکن ہم نے اس کو جانا نہیں. آئیں اللہ کو اس کی کوالٹیز کے ذریعے سے پہچانیں. ہم نے لاسٹ ایئر وہاں جس جماعت میں ہم ہوتے ہیں، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے کہ اللہ کی ایک ایک کوالٹی پہ رک کر اپنے بچوں کو، جوانوں کو اور مومنین کو اس کی معرفت دیں گے کہ اللہ کی یہ کوالٹی میری پریکٹیکل لائف میں کیا کام کرتی ہے. تب جا کر مجھے خدا بندے متعال کی معرفت ہوگی. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں مومنین، اگر آپ کو کوئی انگلش کی بک ملتی ہے، کہیں پر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آتی ہے، آگے یہ ٹاپک دیں عالم دین کو کہ ہمیں خدا کو اس کی کوالٹیز کے ساتھ اس کی معرفت کرائیں. جب تک مجھے پتہ، ظاہری بات ہے میں نے ابھی مثال دیا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہارٹ اسپیشل، او یار مجھے بہت ضرورت ہے اس کی، یہ کڈنی اسپیشلسٹ ہے، مجھے ضرورت ہے اس کی. 10 بندے آ جائیں گے اپنی مشکلیں، او اس کے پاس آرگنائزیشن بھی ہے،
اور یہ کام بھی کرتا ہے، تو ہر بندہ اپنے کام کو لے کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ نے اپنی کوالٹیز اور ناموں کو بیان ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہر مشکل کا مارا آئے میرے ایک نام سے متوسل ہوتا چلا جائے، میں اس کو وہ کام کر دوں گا، ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ عزیزان علیم، میں آؤں دیکھوں، میرا یقین ہے میرے رب پر کہ میرا رب علیم بذات الصدور ہے، وہ فقط ظاہر میرے کو نہیں جانتا بلکہ میرے دل کی حاجات کو بھی جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے مجھے کیا کیا مشکل ہے۔ اچھا جہاں وہ یہ مجھے پتا ہے وہ جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ عزیزان، آپ کا کوئی بہت کلوز ہو آپ کے ساتھ بندہ، دو حالتیں ہوتی ہیں، آپ مشکل میں یا اس کو پتا ہے یا اس کو پتا نہیں ہے۔ اگر اس کو پتا نہیں ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو بتا دیں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو سکے۔ اولاد ہے، ماں باپ اس کو بتاتے ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ان کو آپس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے، بھائی وہ جو خدا جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے وہ تو دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم یعنی وزڈم یعنی کیا؟ یعنی کیا میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دیتا ہے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو میرے لیے روک دیتا ہے۔ جب میرا یقین اس طریقے سے چلا جائے گا تو پھر وہاں پر اگر میری لائف میں ایک مشکل تھوڑے دن رکے گی بھی صحیح تو میرا یقین ہے اس کو پتا بھی ہے اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ آیا چند دن کے لیے یہ مشکل میرے پاس رہے یا نہ رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ قادر بھی ہے۔ قادر یعنی مجھے پتا ہے وہ جانتا ہے، مجھے پتا ہے وہ قادر ہے، وہ پاور رکھتا ہے۔ بھائی وہ اللہ کہ جو ابراہیم کی چھری کو اسماعیل پہ پوند کر دیتا ہے، وہ اللہ جو موسیٰ کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ اللہ جو یوسف کو کنویں سے نکال دیتا ہے، وہ اللہ جو ابراہیم کے لیے آگ کو روشن اور آگے روشن و تیز کو جو ہے وہ پھر اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ اللہ کہ جو جناب موسیٰ کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے، وہ اللہ جو زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، وہ اللہ جو یعقوب کو یوسف ملا دیتا ہے، وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کو کامیابی عطا کر دیتا ہے، کیا وہ اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے؟ کر سکتا ہے عزیزان محترم، میرا رب قادر ہے۔ ہاں اگر نہیں، اس کو علم بھی ہے، وہ پاور بھی رکھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ وزڈم بھی رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہو کیا نہیں۔ اگر میں یہ کنسپٹ اپنا بیلڈ کر لیتا ہوں اور اپنے بیلیف اور اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کر لیتا ہوں اور معرفت بنا لیتا ہوں، خدا کی قسم پھر یہ مومن نا امید نہیں ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ اس کو پتہ ہے میرا ایسا رب موجود ہے، میرا ایسا خدا اور خالق موجود ہے۔ چار معرفتیں ضروری ہیں۔ پہلی معرفت انت عارف ربک، اپنے رب کو پہچان، لیکن ڈیپلی جا، ایسی معرفت حاصل کر خدا کی کہ تیرا وجود اس کے وجود کو محسوس کرنے لگے، تو اس کا نام لے تو تیرا ایک ایک بدن کا حصہ اس نام کے ساتھ سرشار ہونے لگے، نہ یہ کہ خدا ہے۔ ماں باپ نے بھی بتایا تھا خدا ہے، میں نے کیا کیا، میرا کمال کہاں پہ؟ کیوں ہماری لائف کے اندر مشکلیں آتی ہیں عزیزان محترم؟ مشکلوں کی ایک وجہ یہ ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں ہے۔ دوسرا، ایک تیرے رب کی معرفت، دوسرا کون سی چیز ضروری ہے؟ فرمایا خود انسان کو اس کی اپنی معرفت، کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے بقا کے لیے یا فنا کے لیے۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں یہاں رکنا ہے یا آگے جانا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرے اس دنیا میں آنے کو خدا نے جو اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں اور میرے وجود میں رکھے، مجھے اپنے آپ کو بھی تو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر کیا ہے؟ خداوند متعال نے کیا کیا چیزیں میرے اندر رکھی ہیں؟ امیر المومنین کیا کہتے ہیں نحو البلاغہ میں؟ انت تزعم انت جرم صغیر، تو کیا یہ سوچ رہا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے؟ تھوڑا سا پلین پہ آپ بیٹھے نا عزیزان محترم، جب انسان اوپر جاتا ہے تو چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں نا، اور اسی لیے کہا گیا ہے، یہ مثال بھی کسی عالم نے بہت اچھی دی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بلند کرتا چلا جائے گا اتنی دنیا چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت نیچے کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چیزیں بھی میرے نزدیک بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں، میں ان کو بہت بڑا دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اپنے آپ کو انسان بلند کرے، اور کیا کرے؟ اتزعم انت جرم صغیر، تو یہ سوچ رہا ہے تو ایک ذرہ ہے، فرمایا تیرے اندر میرے رب نے پوری کائنات کو رکھ دیا ہے، پوری کائنات کو رکھ دیا۔ سوچ تو صحیح تیرے اندر کیا کیا ہے اور تو کیا کیا کر سکتا ہے، تو اس سے مدد تو نہیں، وہ تیرے لیے راستوں کو کھول دے گا، تیرے لیے تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ یہ دوسری معرفت۔ تیسری معرفت کہ اس نے تجھ سے کیا چاہا ہے، اس نے ایک انسان سے کچھ چاہا بھی تو ہے نا، یہ بھی معرفت ضروری ہے ایک انسان مومن کے لیے۔ میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں، کیا مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس کا بھیجنے کا پرپس کیا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی ایسا بزنس یا ایسا جو ہے وہ باس یا ایسا کوئی بڑا بندہ دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو ہائر تو کر لے اپنی کمپنی میں لیکن ان کو یہ نہ بتائے کہ تم نے کرنا کیا ہے؟
اور وہ بھی آگے سے کچھ بھی نہ پوچھے کہ تم نے کرنا کیا ہے. کوئی دیکھا ہے کیا وہ کامیابی ہو سکے؟ عزیزان کبھی ہم نے سوچا اس نے جو بھیجا ہے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ میرے مولا ساتویں امام فرما رہے ہیں تیسری معرفت یہ انسان کو ہو کہ اس نے وہ آپ سے چاہتا کیا ہے. آپ نے دنیا میں آ کر کرنا کیا ہے؟ کتنی چیزیں آپ پہ لازم اور ضروری ہیں, کتنی چیزوں سے آپ کا رکنا ضروری ہے, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ تیسری معرفت ہے عزیزان. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کی جا سکتی ہیں, وقت نہیں اتنا کہ میں اس کو ڈیٹیل. چوتھی معرفت, ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو جان لے کہ جو چیزیں اس کو دین سے نکالنے کا باعث بن سکتی ہیں. ان چیزوں کی بہت ڈیپلی جملہ ہے, ان تمام تر چیزوں کی معرفت حاصل کر لے کہ جو چیزیں اس کو دین سے خارج کر سکتی ہیں, اس کو بے دین بنا سکتی ہیں, اس کو بے دین بنا سکتی ہیں. ہوتی ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی مشکلیں ہوتی ہیں. ممکن ہے ایک انسان جو ہے اس کو اس کی آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہو اور آنکھوں کے تھرو وہ بے دین بن جائے, زبان پہ کنٹرول نہ ہو, دل پہ کنٹرول نہ ہو, ہاتھوں پہ کنٹرول نہ ہو. ہم بہت جلدی عزیزان, یہ دین ہی ہے جو ہمیں معرفت عطا کرتا ہے. چند چیزیں یہ میں نے آپ کی خدمت, یہ معرفتیں ضروری ہیں. خدا کی معرفت ہو, اس کے ولی کی معرفت. ولی کی معرفت کا نہ ہونا تو باعث بنا ہے عزیزان محترم, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر معرفت ہوتی تو کیا اس طرح سے ہوتا؟ قدم بقدم امام کے ساتھ چلتے, حتیٰ قربان ہونے کی ضرورت نہ آتی. نہ امام دنیا سے جاتے, نہ امام شہید ہوتے, نہ اس کے ساتھ لوگ مارے جاتے. اگر ہم امام کا ساتھ دے دیتی دنیا, نہ دنیا کو کچھ ہوتا نہ امام کو کچھ ہوتا. ڈر گئے تھے کہ نہیں امام کی طرف جائیں گے تو شاید مارے. بھائی امام کی طرف جانے سے مرتا نہیں ہے انسان, امام کے در پہ جانے سے حیات مل جاتی ہے. حیات مل جاتی ہے. امام تو زندگی دیتا ہے. ہمیں آج بھی اگر ہم وقت کے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں حیات ملے گی, آج بھی ہمیں معرفت ملے گی. ہم کوشش کریں اپنے آپ کو در امام پہ پہنچائیں. لوگ سمجھتے ہیں دین پہ عمل کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے. بھائی دین تمہارے لیے راہیں کھولتا ہے. دین ہر ایک چیز کے لیے حلال راستہ موجود ہے دنیا کے اندر. انسان کیوں پھر حرام کی طرف جائے؟ اگر آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی پھر آپ حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں جو آپ کی طرف پاس موجود ہوں گی. یہ چند چیزیں, البتہ ایک اور چیز بھی ہے میرے اور آپ کے تیسرے امام, امام حسین علیہ السلام. امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں, پھر وہ 7-8 چیزیں ہیں, وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جاؤں, بس فقط آخر میں خلاصہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. علم کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے, علم کے بہت زیادہ بینیفٹس اور فوائد ہیں. حتیٰ امیر المومنین سے جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا تھا, چند خوارج جمع ہوئے تھے اور جمع ہو کر کہا تھا آج علی ابن ابی طالب کے علم کا امتحان لیں گے اور مولا سے پوچھیں گے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے. آپ کی سنی حدیث ہے, علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے. امام کے پاس آئے تھے, مولا علم بہتر یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر. مولا دلیل؟ فرمایا علم اس لیے بہتر ہے, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. پھر فرمایا علم بہتر یا مال؟ امام علیہ السلام نے فرمایا علم بہتر. کہا کیوں؟ فرمایا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. پھر فرمایا علم, پوچھا علم بہتر یا مال؟ فرمایا علم. کہا کیوں؟ فرمایا اہل علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں, اہل مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. چلتا گیا سلسلہ. اس کے بعد میرے امام نے فرمایا یہ تو آئے تھے مجھ سے علم اور مال, اگر پوری زندگی یہ مجھ سے علم اور مال کے بارے میں پوچھتے رہے, میں علی ابن ابی طالب قیامت تک ان کو علم کی بہتری کا جواب دیتا رہوں گا. دنیا ختم ہو جائے گی, علم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. علم اس طریقے سے انسانی زندگی کے اندر عزیزان کو آج جاننے کی ضرورت ہے. ہم فقط اس حد تک, جہاں ہم نے اچھی بات ہے اور کوئی بری بات نہیں, جہاں آج ہم نے اپنی فزیکل باڈی اور اپنے پیٹ کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھ لیا اور جان لیا ہے جس سے ہم اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں, وہاں اپنے روح اور دل کا بھی تو خیال رکھیں, اس کے لیے بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ایک اور سلسلہ ہمارے بہت موجود ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. عزیزان علم کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ جو ہماری زندگی میں موجود ہیں اور اہل بیت نے یہ ساری چیزیں دی. علم کا نہ ہونا, معرفت اور آگاہی کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ میں چند ایک نقصان آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں, مل کر ایک صلوات پڑھ لیں. اچھا, علم کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں, جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوگی اور علم نہیں ہوگا, اس کا پہلا نقصان یہ ہے انسان اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ بھی, کوئی بھی چیز ریزن نہیں, جی بس ہم تو یہ کریں گے بابا, کچھ چیز نہ, اندھی تقلید. پہلی چیز جو باعث بنتی ہے بلائنڈلی فالو کرنا چیزوں کو, جو کہ رسول خدا کے دور میں بھی لوگ کر رہے. رسول خدا کہہ رہے تھے کہ یہ بتوں کی پرستش نہ کرو, کہہ رہے تھے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے پایا تھا. کہا بابا دلیل, کا دلیل نہیں ہے, وہ کر رہے اندھی تقلید جس کو کہا جاتا ہے, جس کے اندر کوئی بھی ریزن نہ ہو, کوئی بھی نالج نہ ہو, کوئی بھی سینس نہ ہو, کوئی لوجک اس کے اندر موجود نہ ہو, اس کو اندھی تقلید.
ایک علم کے نہ ہونے سے انسان اندھی تکلیف، اس نے جو بولا میں تیار ہوں۔ اس لیے تو امیر المومنین نے فرمایا لوگوں کی دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کی 3 قسمیں، ایک وہ ہیں کہ جو عالم ربانی، ایک وہ ہیں جو سبیل نجات پہ نکلے ہوں، ایک وہ ہیں جن کی حالت یہ ہے وہ جدھر کی آواز آتی ہے وہ اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ ادھر جھک جاتے ہیں۔ اندھی تکلیف اسی ایک کام جو علم کے نہ ہونے سے انسان کی لائف میں آتا ہے عزیزان محترم، انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھو، جس کی سنی اسی کے پیچھے چل دی، حقیقت کو نہیں دیکھ۔ اس لیے معصوم نے جب فرمایا عزیزان محترم حق اور باطل میں کتنا ڈسٹینس اور فاصلہ ہے، میرے امام نے یوں 4 انگلیاں کو ادھر رکھا ہے، فرمایا حق یہ ہے کہ جو آنکھ سے دیکھو اور جو آنکھ سے نہیں دیکھا وہ باطل ہے، وہ باطل ہے یہ ساری چیزیں۔ اچھا اسی کے بعد فرمایا بری یعنی عادتوں کی پیروی کرنا، ایک عادت میں نے بنا لی ہے اسی کو دین بنا کے بیٹھا ہوں، بابا جان یہ عادت رونگ ہے، یہ چیز غلط ہے جو تم کر رہے ہو، نہیں میں نے یوں کرنا ہے، میری عادت بن گئی ہے، میری ہیبٹ ہو گئی ہے، نہیں آؤ اپنی عادت کو بدلو۔ عبد نفسہ کا پوری ایک حدیث ہے، تقریباً 20 پوائنٹس کے اوپر امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، عبد نفسہ کا کے اوپر، عبد یعنی عادت دے اپنے نفس کو، اس کام کی اس کام کی اس کام کی اس کام کی، وہ 20 پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو اس کی عادت دے، اپنے کان کو اس کی عادت دے، اپنی آئیز کو اس کی عادت دے، اپنے دل کو اس کی عادت دے، اپنے ہاتھ کو، اپنے اخلاق کو، چیز امام نے بیان کی۔ نہیں جی وہ میری تو عادت بن چکی ہے، میں نے اسی کو، ہاں میں آؤں دیکھوں کیا یہ جو میری عادت بنی ہے یہ مجھے جنت لے کے جا رہی ہے جہنم لے کے جا رہی ہے، اس چیز کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز جو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری خیالاتی زندگی گزارنا، جو ذہن میں آیا وہی کر دیا، نہیں اسٹرونگ ہوتا ہے مومن، المومن کیسن، وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں شروع کر دیتا، ہر ایک چیز کے پیچھے جاتا ہے اور اس کی حقیقی معرفت حاصل کرتا ہے، البتہ جہاں ضروری ہو، جہاں ضروری نہیں پڑا ہے وہ اپنے وقت کو بھی ویسٹ نہیں کرتا، اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے فضول چیزوں میں، ایک خیال میں ایک چیز آئی ہے چل پڑا ہے اس کے پیچھے، نہیں بھئی یہ میری پریکٹیکل لائف میں کوئی ضروری ہے یہ کام کرنا تو میں کروں گا، اگر ضروری نہیں ہے تو بس پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، انسان جائے اپنے اگلے کام کی طرف جائے، اپنے مین ٹارگٹ سے جو ہے وہ انسان دور نہ ہو جائے۔ ہم اپنی کتنی ساری زندگی ویسٹ کر دیتے ہیں اسی چیز کی خاطر، ایسے کاموں کے پیچھے کہ جن کا ہماری پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ اسی کے ساتھ 2-3 چیزیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ بغیر علم کے جسٹس کرنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آرڈر لگا دینا اس بندے کے اوپر، غلط ہے۔ یہ علم کے نہ ہونے کی ایک چیز ہے کہ جو آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ تھوڑے تھک رہے ہیں، میں 1-2 باتیں اور کروں گا، افضا تمام کروں گا، اگر آپ نہیں تھکیں تو سلوات پڑھ دیں۔ بخدا یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کافی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو آپ جانتے بھی ہیں ایک تھوڑا سا وہ آپ تک پہنچ بھی جائیں اور آپ کے دلوں تک بھی پہنچ جائیں اور مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ ایک چیز اور آخری چیز جس کو میں پڑھنا بہت لازمی سمجھوں گا وہ کیا ہے؟ علم کے بغیر انسان بدگمان ہو جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں رونگ مینٹیلٹی اپنی جو ہے وہ بنا لینا، لوگوں کے بارے میں ایسے خواہ مخواہ کے آرڈر لگانے لگنا، پتہ نہیں وہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، نہیں ہے ہمیں حق کس چیز کا کہ ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھیں، ہمیں حکم ملا ہے مومن کے بارے میں پوزیٹیو تھنکنگ کرو تو جتنا ہو سکتا ہے، ہم میں کہ دیر نہیں کرتے، چھوٹی سی ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے ہم اس کو اچھالنا شروع کر دیتے، ہم اس کے بارے میں رونگ تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے۔ بخدا امام کے پاس ایک شخص ہے آ کر، میرے اور آپ کے 4th امام کے پاس، امام سجاد آیا اور آ کر عرض کرنے لگا مولا اگر ایک مومن کی کوئی ایسی چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ جو شاید ٹھیک نہیں تھی تو مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا 40 ٹائپ کا اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، کہا شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید یہ ہو گیا ہوگا، شاید یہ ہو گیا ہوگا، اس کو تو کوشش کرو کہ اس کو پوزیٹیو چیز کی طرف لے کے جاؤ، اس کو فوراً نیگیٹو اس پہ آرڈر حکم مت لگاؤ۔ فرمایا اگر 40 اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے باوجود بھی تمہارے پاس کوئی چیز نہ آ سکے پھر خدا سے مدد مانگو کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ایک مومن کی بات کی توجیہ کر سکو۔ عزیزان ہمیں پوزیٹیو سوچنا ہے، ممکن ہے ایک مومن ایک جگہ پہ کھڑا ہو، ایک جگہ پہ موجود ہو اور وہ جگہ ممکن ہے وہ جگہ ظاہری طور پر ٹھیک اور وہ کھڑا ہوا ہے بیچارہ، میں یہاں سے گزرا یہ یہاں پہ کھڑا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، نہیں تو کھڑا ہے، آپ نے کیا اس کو کچھ غلط کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کی آنکھوں نے اس کو وہ کر دیا؟ نہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کسی کے بارے میں رونگ تھنکنگ کریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑی مشکل ہماری پیدا ہو گئی وہ یہی ہے، لوگوں کے بارے میں رونگ جسٹس، لوگوں کے بارے میں برا گمان، اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت۔ یہ چیز انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی امام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا مولا ایک بندہ میرے ساتھ تھا
اور مولا اس نے جو ہے وہ پورا ٹائم میرے ساتھ تھا اور اس نے نماز نہیں پڑھی. مولا ابھی میں اس بندے کے بارے میں کیا کہوں؟ امام نے فرمایا 24 گھنٹے تھے. کہاں مولا ایسے سمجھ لے پورا ٹائم میرے ساتھ تھا. امام نے فرمایا وہ ایک لحظہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. مولا ایک لحظہ بھی نہیں. اچھا آپ آئیں دیکھیں, یہ تو ایک حدیث کا ایک حصہ ہے. دیکھیں امام کس انداز سے اس چیز کو توجیہ کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں وہ ایک لحظہ بھی ہو جائے. کہا نہیں ہوا. امام نے فرمایا تجھے نیند نہیں آئی؟ کہا مولا مجھے نہیں. امام بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, امام بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی ذریعے سے اس کو بتایا جائے. وہ خدا کے بندے یہ ذہن میں کیا لے کے بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا ہاں مولا مجھے یاد آیا ایک ایسا تھا کہ وہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے میں اور وہ جب چل رہے تھے تو ہمارے درمیان میں ایک درخت آ گیا تھا. وہ درخت کے اس طرف ہو گیا تھا, میں درخت کے اس طرف ہو گیا تھا. فرمایا بس یہ گمان کر لے اس نے درخت کے اس طرف نماز پڑھ لی. ہمیں یہ آرڈر دیا جا رہا ہے عزیزان محترم. کیوں دلوں میں لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں انسان ڈال کے سوئے؟ کیوں دلوں میں بدگمانی ڈال کر سوئے؟ یہ علم کے نہ ہونے اور معرفت کے نہ ہونے کی وجہ. آئیں اپنی معرفت کو زیادہ کریں, آئیں اپنے علم کو. کربلا والوں کو مہم ترین پیغام ہے. اور ختم ہو گیا ہے. یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے, پورے عشرے کا یہ موضوع ہے معرفت, نفس اور معرفت رب اور معرفت امام اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدایا ہمارے علم و معرفت اور بصیرت میں اضافہ فرما. خدایا ہماری نوجوان نسل اور ہمارے جوانوں کے علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ تمام مومنین کو قرآن, تفسیر, اہل بیت اور ان کے فرامین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بہترین اجر عطا فرما. عزیزان یہ مجالس اہل بیت, یہ ذکر امام حسین جاری وسانی, آئیں کوشش کریں اس ذکر سے سیکھیں سمجھیں پھر اپنی لائف میں لے کر آئیں. میری لاکھ جان قربان ہو گئی یہ 7 محرم کی رات. کربلا کے قافلے کے ایک ایک شہید کا ذکر ہو رہا ہے. امام حسین کے ایک ایک جان نثار کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں عزیزان یہ وہ جان نثار تھے کہ جو بڑھ بڑھ کر امام کے اوپر قربان ہو رہے تھے. اور امام نے کہا ہے انہی میں سلام ہے کربلا کی ماؤں پہ. کتنی عظیم مائیں. میں کیوں ماؤں کا ذکر کر رہا ہوں ایک دو رات سے عزیزان؟ ماں اور اولاد کا رشتہ بڑا عجیب ہے عزیزان. باپ ہوتا ہے نا دل پہ پتھر رکھ لیتا ہے, باپ ہے اس کی برداشت زیادہ ہوتی ہے. ماں کو فقط پتہ چل جائے نا میرا بیٹا گر گیا ہے اور بچہ دور ہو, ماں کو رات تک نیند نہیں آتی ہے جب تک خبر نہ مل جائے, جب تک بیٹا باپ ماں سے بات نہ کر دے. کتنی عظیم مائیں ہیں کربلا کی عزیزان کہ جن کی زبان پر ایک لفظ شکوہ نہیں آیا ہے. جتنے مصائب آئے ہیں, پانی بند ہوا, ان کے اپنے بچے پیاسے تھے, کسی ایک ماں نے امام کو شکایت نہیں کی. عزیزان محترم کسی ایک ماں کے لب پہ کوئی لفظ شکایت نہیں آیا ہے. یہ مائیں تھی کربلا کی. عزیزان آپ آئیں اور نگاہ کریں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بیٹا جوان ہوگا, اپنے بیٹے کی شادی کرے گی, اپنے بیٹے کو صحرا پہنائے گی. لیکن کربلا کی مائیں کہہ رہی ہیں اے بیٹا میں تجھے امام پہ قربان ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں, میں تجھے امام پہ قربان ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں عزادارو علماء نے لکھا ہے 61 ہجری کو قاسم 13 سال کا ہوا ہے, 13 سال کا ہوا ہے. 12 سال جناب ام فروہ نے یتیمی میں پالا ہے. 13 سال کا ہوا 61 ہجری کو عزادارو. ہاں میں مختصر کروں, پورے مسائب کو چھوڑ دیا شہزادہ قاسم کے. ہاں عزادارو ادھر ہوئی ہے 10 محرم کی رات. امام حسین نے پھر اپنی مظلومیت کی دوسری مجلس پڑھنا شروع کی ہے. آواز گئی ہے جناب ام فروہ کے کانوں پہ. شہزادہ قاسم کو بلایا, قاسم تیرے چچا کی آواز آ رہی ہے. ہاں ماں, چچا اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اصحاب کو آج بتانا ہے کس صحابی نے کس ٹائم پہ کہاں پہ شہید ہونا ہے. کہا قاسم تو بھی جا کے چچا سے پوچھا تو نے کب شہید ہونا ہے. دیکھیں کیسی مائیں ہیں کربلا کی جو اپنے جوان بیٹوں کو بھیج رہی ہیں, جاؤ پوچھاؤ. عزادار و شہزادہ قاسم آئے, امام کے خیمہ بھرا ہوا تھا, چچا کے اصحاب موجود ہیں, حضرت عباس موجود ہیں, بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں. تقاضۂ ادب یہ تھا, ماں نے تربیت ایسی کی تھی, شہزادہ آگے آ کے نہیں بیٹھا کہ میرے چچا کے اصحاب کو پشت ہو جائے گی, پیچھے جا کر بیٹھا ہے. کہتی ہے چچا کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا. امام کی پوری مجلس قاسم نے کھڑے ہو کے سنی ہے کہ چچا کی زیارت بھی ہوتی رہے, چچا کی مجلس بھی سنتا رہوں. وقت آیا ہے, امام نے ایک ایک صحابی کو اس کی جائے شہادت اور وقت شہادت بتانا شروع کیا ہے.
اے زہیر تو نے اس وقت فلاں جگہ پر اس ٹائم پہ شہید ہونا ہے، اے مسلم ابن اوسجہ تو نے اس وقت شہید ہونا ہے، اے حبیب تو نے اس وقت شہید ہونا ہے، اے جون تو نے اس وقت شہید ہونا ہے۔ امام سب بتا رہے تھے۔ ایک دفعہ جب امام کی بات ختم ہوئی ہے نا، شہزادہ قاسم آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھ کے کہا چچا جان قاسم نے کب شہید ہونا ہے؟ چچا جان کل کے شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے یا میرا نام نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ امام سوال کا جواب دیں، کہا اے قاسم مجھے یہ بتا کیف الموت عندک، اے قاسم بتا موت تیرے نزدیک کیسے ہے؟ کیونکہ جوانی ہے نا، ابھی 13 سال ہے، ابھی نوجوانی میں قدم رکھا جا رہا ہے۔ ایک عجیب جملہ کہا، قیامت تک لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ کے لال نے درس دیا، فرمایا چچا جان الموت احلی من العسل، اے چچا جان اگر آپ کے قدموں میں آ جائے تو پھر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ گویا قاسم کہہ رہے تھے وہ موت جو امام کے قدموں میں آ جائے، امام پہ قربانی میں آ جائے، وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ ہاں آزادہ اور امام نے یہ جملے سنے، کہا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، کل کے شہداء کی لسٹ میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ عزادارو جب یہ جملہ سنا ہے نا، رونے اور رونانے کی راتیں ہیں، شرما کے نہ روئیے گا۔ جب یہ جملہ سنا ہے نا، ہاشمی خون تھا، تڑپا ہے قاسم، کہا چچا جان کیا یہ ظالم ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ چچا جان اصغر تو ابھی بچہ ہے، اے اصغر تو مقتل آ نہیں سکتا، چچا جان کیا یہ ظالم خیام میں آ جائیں گے؟ خیام میں تو پردہ دار موجود ہیں۔ کہا نا قاسم کل میں خود اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا، کل تیرا بھائی پانی پینے آئے گا لیکن تیر سے پانی پلایا جائے گا۔ ہاں عزادارو امام نے قاسم کو گلے لگایا، شہزادہ قاسم چلا ہے اپنی خیام کی طرف۔ راستے میں جب پہنچا ہے نا حضرت عباس کے خیمے کے قریب جب پہنچا نا، رکا ہے، دیکھا ہے حضرت عباس ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی اکبر یوں کہہ رہے تھے حضرت عباس کو، کہا چچا جان کل آپ نے مقتل نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے نا آپ بابا کی کمر کمزور ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عزادارو یہ جملے سننے تھے۔ حضرت عباس نے کہا اکبر تو نے بھی مقتل نہیں جانا، تجھے پتہ ہے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا میرے آقا کا نور ختم ہو جائے گا۔ عزادارو یہ جملے سنے نا، قاسم آگے بڑھا، کہا چچا عباس اجازت ہے ایک بات کر لوں؟ کہاں قاسم بول کیا بات کرنی ہے؟ ہاں قاسم کیا پوچھنا ہے؟ کہا چچا جان آپ ہیں چچا حسین کی کمر کمزور، بھائی علی اکبر ہے آنکھوں کا نور، چچا جان میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ چچا کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا، نہ چچا کی کمر کا زور ٹوٹے گا، آپ میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، اے امام حسین نے گلے لگا، کہا اے قاسم اے یہ بات کیوں کر رہا ہے میرا لال؟ اے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ ہاں عزادارو ہوا ہے روز عاشور کا دن ہوا، جناب ام فروہ شہزادہ قاسم کو دیکھا، کہا قاسم کیوں نہیں جاتا چچا کے پاس اجازت لے کے آ، دیکھ نہیں رہا لاشیں آ رہی ہیں۔ قاسم نے کہا اماں جان میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں اس سے پہلے کہ بھائی علی اکبر جاتا میں گیا ہوں، میں نے اذن بغا مانگا ہے، میں نے اذن جہاد مانگا ہے، چچا ہر دفعہ واپس بھیج دیتے ہیں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ علماء نے یہاں رک کے ایک جملہ کہا ہے کہ پتہ نہیں امام حسین کو قاسم کو دیکھ کے کیا یاد آتا ہوگا، حتماً بھائی حسن کی محبت یاد آتی ہوگی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، ادھر بی بی نے کہا قاسم جاتا کیوں نہیں ہے؟ قاسم دوبارہ آیا ہے امام کے پاس، راوی کہتے ہیں میں نے ایک 13 سال کے بچے کو دیکھا، وہ خیمے سے باہر نکلا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، عزادارو ایسا نورانی چہرہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، عجیب حالت تھی۔ وہ جوان کبھی زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہا جو میں قریب گیا میں نے دیکھا، کہا جب بیٹھتا ہے چچا کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، ہر دفعہ یہ کہتے ہیں چچا اجازت چاہیے، چچا مجھے مقتل بھیجیے۔ عزادارو امام نے اجازت نہیں دی ہے، قاسم واپس پلٹا ہے، ماں نے کہا قاسم تو نہیں گیا چچا سے اجازت لے؟ قاسم دیکھ نہیں رہا علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، اے قاسم دیکھ نہیں رہا اولاد عقیل کی لاشیں آ چکی ہیں، اے قاسم دیکھ نہیں رہا عباس و ام البنین کے بیٹوں کی لاشیں آ چکی ہیں،
اے قاسم دیکھ نہیں رہا میری مرشد ذاتی زینب کی جوڑی کی لاش آ چکی ہے، اے اول محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اب مجھے بی بی کو دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ازادارو قاسم کے اب جو واپس آیا ہے، روایت کہتی ہے تلوار کو پکڑا ہوا تھا، اس پہ سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو بی بی قریب آئی ہے نا، بی بی نے دیکھا ہے کہ قاسم اتنا رو رہا تھا، کربلا کی زمین گیلی ہو رہی تھی۔ ازادارو قاسم نے سر اٹھایا، کہا ماں آپ خیمے میں نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، اے اماں چچا اجازت نہیں دیتے ہیں، اے قاسم کرے تو کیا کرے۔ ازادارو یہ کربلا کی مائیں تھی۔ ازادارو جب بے پناہ بے قرار دیکھا ہے نا، بی بی کو 28 سفر یاد آیا۔ امام مصطفیٰ نے ایک تعویذ باندھا تھا، کہا اے ام فرما جب میرا قاسم پریشان ہو جائے، جب میرا بیٹا بہت مشکل میں چلا جائے، اس تعویذ کو کھول لینا۔ بی بی نے تعویذ اتارا، تعویذ قاسم کے ہاتھ میں دیا، ادھر قاسم نے تعویذ کو پڑھنا شروع کیا۔ ازادارو شہزادے کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے۔ بی بی نے کہا قاسم بتا سکتا ہے اس تعویذ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ازادارو ابھی ذرا زور بیداری سے سنیے گا۔ کہا اماں بابا نے 2 لائنیں لکھی ہیں، پہلی لائن میں یہ لکھا ہے قاسم ہوگی 61 ہجری، عاشور کا دن ہوگا، قاسم میرا ماں جایا اکیلا ہو جائے گا، میرے بھائی کے مارنے والے زیادہ ہو جائیں گے، قاسم میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا، اے قاسم چچا پہ قربان ہو جانا۔ شہزادے نے خط اٹھایا، دوڑا ہے چچا کی طرف، آ کر کہا اے چچا اب قاسم اکیلا نہیں لایا، میں بابا کا خط لایا ہوں۔ ازادارو امام نے خط لیا، اب جو بھائی کی تحریر پہ نگاہ پڑی، ازادارو امام نے اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے قاسم کو گلے لگایا، چچا و بھتیجا نے اتنا گریا کیا، ایک مرتبہ دائیں طرف امام حسین گرے، اے بائیں طرف شہزادہ قاسم گرا۔ ازادارو امام کافی دیر کے بعد اٹھے ہیں، شہزادہ قاسم کو تیار کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاسم کربلا کا واحد شہید ہے۔ ازادارو کوئی زرہ جس کو پوری نہیں آ رہی، جو ہیلمٹ امام سر پہ رکھتے تھے وہ قاسم کے سر سے بڑی تھی۔ ازادارو جیسے کیسے امام نے تیار کیا، بس سر پہ امام حسن مجتبی بھائی امام حسن کا امامہ رکھا، تلوار کو حمایت کیا۔ اب امام نے 2 کام شہزادے کے ساتھ وہ کی ہیں کربلا کے میدان میں جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ازادارو پہلا کام یہ کیا ہے، جب شہزادہ تیار ہوا ہے نا، امام نے قاسم کے دائیں کرتے کو بھی تھوڑا سا پھاڑا ہے، پھر بائیں کرتے کی سائیڈ کو بھی چاک کیا ہے۔ ازادارو پتہ ہے امام نے کیوں کیا؟ دائیں سائیڈ کرتے کی چاک، پھر بائیں سائیڈ کرتے کی چاک۔ علماء کہتے ہیں عربوں میں دستور ہے کہ اگر کسی کے کرتے کی دونوں طرف کو چاک کیا جائے، وہ مقتل جائے تو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اب مقتل میں آنے والے کا باپ دنیا میں نہیں رہا، اے اب آنے والا یتیم ہے، اے ذرا دیکھ کے مارنا۔ ہاں ازادارو دوسرا کام جو امام نے کیا ہے نا، شہزادہ خود سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، امام نے خود اٹھا کے بٹھایا ہے۔ ازادارو تیسرا کام امام کا عجیب تھا، یہ واحد شہید ہے کربلا کا، ادھر قاسم کی سواری چلی ہے، اے پیچھے امام کی زبان پہ لفظ آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے خدایا اے میرا قاسم اب تیرے حوالے۔ ہاں ازادارو ہاشمی جوان تھا، شہزادہ آیا ہے مقتل میں، امام شہزادے نے رجز پڑھا، اے لوگوں میں حسن مجتبی کا بیٹا ہوں، اے لوگوں میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، اے لوگوں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں۔ شہزادے نے رجز پڑھنا شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد کہا ہے امر سعد کسی کو بھیج۔ ایک مرتبہ امر سعد نے ازرق نامی شامی جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کہا جاؤ اس جوان کے مقابلے میں جاؤ۔ ازرق نے کہا اے امر صاحب تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں 1000 بندے کے مقابلے میں جاتا ہوں، میرے پاس 4 جوان بیٹے موجود ہیں جو بہت بڑے شجاع ہیں، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ اس نے ایک ایک بیٹے کو بھیجنا شروع کیا ہے۔ عباس کا شاگرد تھا، آزادارو روایت کہتی ہے ادھر جہاں جناب امام حسین دیکھ رہے تھے وہاں حضرت عباس بھی قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، اے قاسم آج پیاری جنگ لڑنی ہے، آج دنیا کو بتانا ہے علی کا شیر کیسے جنگ لڑتا ہے۔
शहजादे कासिम ने चारों बेटों को वासिल जहन्नम किया। फिर अजरक आया है, इसको भी वासिल जहन्नम किया आजादार। फिर इसके बाद एक शख्स उठा है, ये बहुत ज्यादा पहलवान था। इसने कहा कि अगर मैंने इस जवान को, इसकी माँ को इसके गम में न रुलाया तो मेरा नाम बदल देना। एक शख्स दूसरा इसके पास था, कहा अपने आप को भी देख और इस मासूम बच्चे को भी देख, क्या ये तेरे मुकाबले का है? क्या तू देख नहीं रहा? अभी तो 3 दिनों का प्यासा है, कैसी जंग लड़ रहा है। हाय अगर काश इसको पानी मिला होता। अज़ादारों, मक्तल मुकर्रम वाले ने, साहिब मुकर्रम ने एक जुमला लिखा है यहाँ पर। वो कहते करबला के कुछ शहीद ऐसे हैं, जब वो मक्तल में गए हैं ना, उनकी माएं दरे ख्याल पे आ गई थी। का उसमें से एक जनाब उम्मे फरमा भी थी, ऐ जो दरे ख्याल पे खड़े होकर अज़ादारों की दुआ मांग रही थी। अज़ादारों, एक मर्तबा ये जालिम आगे बढ़ा, ऐ इसने वार किया, ऐ शहजादा संभल न सका, ऐ आवाज आई या अम्मा अदरिकनी, ऐ चचा मदद को आइए। अज़ादारों, रिवायत में मकातल ने ये लिखा है जुमला का इमाम हुसैन किसी शहीद की लाश पे इतने जल्दी न गए जितने जल्दी कासिम की लाश पे आए। एक मर्तबा घोड़ों ने हमला किया, धूल उठी, अब जो धूल छटी, इमाम ने क्या मंजर देखा, कासिम की हालत देखने वाली नबी। अज़ादारों, इमाम ने मातम करना शुरू किया, आंखें बरस रही थी और ये जुमले मकातल ने लिखे हैं। कासिम के सर को गोद में रख के ज़हरा का लाल कह रहा था, आए मेरे अल्लाह, आए मेरी किस्मत, आए हुसैन की गुर्बत, आए मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया, आए मेरे बच्चे की मदद को आया, आए मैं अपने कासिम को न बचा सका, आए मेरा कासिम चला गया। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. आज़ादारों, जब शहजादे की लाश ख़याम में पहुंची, अभी शहजादे का ताबूत आ रहा है। आज़ादारों, बीवियां आई थी, इमाम कपड़े में कासिम को लेके आए थे, बीवियां जमा हुई थी, कोई कह रही थी वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हमज़दा। मातम इमाम हुसैन। रन में बेवा हसन की पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहोज़ारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके कह दो कोई सुगरा को लाए वतन से, चाहे अकबर को गाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। जाके शेरे खुदा के नवासे कह दे दूल्हा के छोटे चचा से, घर में शादी की रस्में है जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। सुनती हूँ
जाके कह दो ये शाह ज़मन से, कोई सुगरा को लाए वतन से। जाए अकबर मंगाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, रन में बेवा हसन की पुकार, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। दश्त में इब्ने हसन पर वक्त के सारा, वो दश्त में इब्ने हसन पर वक्त के सहारा, एक ही गठड़ी में फकत, एक ही गठड़ी में फकत कासिम का लाशा, दश्त में इब्ने हसन पर वक्त के सहारा, चार कांधों पर जनाजा घर में आता है मगर, चार कांधों पर जनाजा घर में आता है मगर, एक ही कांधे पे किसी का जनाजा गया। जिस तरह चुनता है माली फूल अपने बाग के, जिस तरह चुनता है माली फूल अपने बाग के, टुकड़ियों का सन के चुने मेरा मौला, जो करता वीज़ सरवर तेरी तक रोते
دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا ایک ہی گٹھڑی میں فقط ایک ہی گٹھڑی میں فقط قاسم کا لاش آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ کسی کا جنازہ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے ٹکڑیوں قاسم کے چننے میرا مولا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا آ گئی بارات رن سے رو کے بھی نے کہا آ گئی بارات رن سے رو کے بھی نے کہا بی بی کو تعظیم کو پوچھو دلہا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا 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 گیا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بندھا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پر بندھا اس لیے پہچانوں میں قاسم کا لاش آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا چپ چپ کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے چپ کر تعویذ سرور دیر تک روتے رہے پائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا دشت
में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया। बन कर पाबंद रसल जो गुजरे हरम, कैदी बन कर पाबंद रसल लाशों से जो गुजरे हरम, हर बीवी अपने तारों से होती थी विदा करके मातम। एक बीवी फातिमा बिन्त हसन पामाल हुआ कासिम का बदन, किस एक जा से रुखसत न हुई, किसी एक जा से रुखसत न हुई, टुकड़ों में जुदा भाई का बदन। कभी इस टुकड़े पर है कासिम, कभी उस टुकड़े पर है कासिम। है कासिम, 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 है कासिम। तेरी बहन गरीब नहीं भूलना, तेरी बहन गरीब नहीं भूलना, तेरे कत्ल दा मंजर है कासिम। है कासिम, 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 है कासिम। कभी सहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी। कभी सहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी। पामाल हुआ था भाई जहां, पामाल हुआ था भाई जहां, उस खून पे गिर कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। कभी इस टुकड़े पर है कासिम, कभी इस टुकड़े पर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। किस शान से तो दूल्हात बने, किस शान से दी बारात चली, किस शान से तो दूल्हात बने, किस शान से दी बारात चली। बैठी रही दुल्हन मचले गए, बैठी रही दुल्हन मचले गए, आए न पलट कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। कभी उस टुकड़े पर है कासिम, कभी उस टुकड़े पर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से। फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से। गुरबत की कमाई टुकड़ों में, गुरबत की कमाई टुकड़ों में बेची है सजा कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। कभी उस टुकड़े पर है कासिम, कभी उस टुकड़े पर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। उठ कासिम देख तेरी दुल्हन, तेरी लाश
قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم دیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے پہندیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے پہندیا والے نو دردا ہماری ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے دیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے میری مرضی ہے قاسم بچڑا میری مرضی ہے قاسم بچڑا اج جون فرض نبھاوے مہندیا والے نو دردا ہماری ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے جدو تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے سجدہ جہاد کرنے تینو ویکھ موت رووے تینو اج دوجا غازی کہتے تینو اج دوجا غازی کہتے میرا پیر حسین بلاوے مہندیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے مہندیا والے نو دردا ہماری ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے بن وچ حسین داج انج مان تو بتاوے کہاں چ ٹکڑے ہو گے میرا لال وچ دجاوے پل سہرے کلتے ہوئے پل سہرے کلتے ہوئے جدو خوب بلانا آوے مہندیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے مہندیا والے نو دردا ہماری ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے ریتا تے پتھراں تے تیراں تے نیزے آندے سمبا دے گھوڑیاں تے صحرا تے سر آندے میرا جی کردا تیری مہندی نو میرا جی کردا تیری مہندی نو رنگ در بندا چڑھ جاوے مہندیا والے نو دردا دیوار ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے مہندیا والے نو دردا ہماری ماں بچ خیمیاں دے سمجھاوے زینب دے دو بھی بچڑے لیلا دا سونا اکبر ایویں جنگ تو کرنی قاسم ایویں جنگ کرے گا اصغر اے یاد رکھی تیری اجڑی نو اے یاد رکھی تیری اجڑی نو اس ماں تو شرم نہ آوے مہندیا والے نو دردا دیوار ماں
ٹریجڈی آف کربلا باہر رکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی زیارت کریں گے اور مولانا صاحب تھوڑا لیکچر دیں گے. روزے زیارت. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على القاسم بن الحسن، السلام عليك يا ابن الحسن عليه السلام، السلام عليك يا ابن الحسين عليه السلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك العربة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.